بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھائی جس سے پیٹ میں درد نہیں ہو، تو یہ لوگ ضائع ہو رہے ہیں، لوگ تکلیف میں مبتلا ہو رہے ہیں. دنیاوی مسائل کے اندر تکلیف میں مبتلا جب ہوتے ہیں، ڈاکٹر والی مثال میں سامنے سمجھ میں آ جاتی ہے بات، لیکن دین کے مسائل میں جب ضائع ہوتے ہیں لوگ تو وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. وہ بات کہاں پتہ لگے گی؟ جب انسان 3 فٹ گڑھے کے اندر جائے گا کہ ہم پوری زندگی فرض کی نماز پڑھتے رہے، فجر کی 3 رکعت تو تھی نہیں. یا بعض مسائل ہیں اسی دنیا میں پتہ لگ جائیں گے. کس طرح سے پتہ لگ جائیں گے؟ کہ لوگوں کی زندگی اس قانون کے مطابق، اس پہ توجہ کیجیے گا، لوگوں کی زندگی اس قانون کے مطابق نہیں گزرے گی جو خدا کا قانون ہے. جب نہیں گزرے گی تو لوگوں کی زندگی میں وہ مشکلات آئیں گی جو خدا کے قانون پر عمل نہ کرنے کی صورت میں آئیں. روایتوں میں آیا ہے یہ کام کرو وَإِلَّا فَلْتَكُنْ فِتْنَةٌ، یہ کام کرو ورنہ فتنہ پیدا ہوگا اور تم میں سے ہر ایک کو لپیٹ لے گا. یعنی صرف دھواں اس کی آنکھوں میں نہیں جائے گا جو آگ کو جلاتا ہے، دھواں اس کی آنکھوں میں بھی جاتا ہے کہ جو اس ماحول میں بیٹھا ہوتا ہے. جس نے سید شہداء کو قتل کیا، جہنمی ملعون، وہ واصل درک. لیکن نقصان جو ہوا سید شہداء کے چلے جانے سے وہ تو سب کو ہوا. قرآن فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اس فتنے سے بچو، لا تصیبن، جو یقیناً صرف ان لوگوں کو نہیں ٹکرائے گا، ان لوگوں کو نہیں ہٹ کرے گا کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ سب کو آ کر. تو یہ تو ایک مسئلہ ہے. اگر امام معصوم نہیں ہے تو پھر یہ روایت تقلید سے ٹکراتی ہے. اگر اس کو اور بہتر انداز میں کہا جائے، یہ روایت تقلید سے نہیں ٹکراتی، بلکہ یہ روایت ان روایات سے، ان احادیث سے ٹکراتی ہے کہ جو تقلید پر دلالت کرتی ہیں. آپ کے پاس احادیث ہیں جن سے علماء نے، مجتہدین نے تقلید کے دلائل کو نکالا ہے. اور پھر یہ روایت جس میں کہا گیا ہے رسول خدا اپنا علم جس کو منتقل کر کے گئے وہ اپنے علم کے ذریعے امت کو چلائے گا. پھر امت ضائع نہیں ہوگی، امت برباد نہیں ہوگی، امت تباہی کا شکار نہیں ہوگی. تو تقلید میں تو رسول خدا کا علم تو نہیں ہے ان لوگوں کے پاس. جو مراجع ہیں آپ کے، ان میں سے کسی کو رسول خدا اپنا علم دے کر گئے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرے اسی دن اس کی تقلید چھوڑ دیے، فاسق ہو گیا وہ. اگر کوئی کہے کہ میرے پاس رسول خدا کا دیا ہوا علم ہے براہ راست، فاسق ہے. فاسق کو چھوڑ دیا، عقائد اس کے درست نہیں جو یہ دعویٰ کرے. تو کہاں یہ کہ آپ ایک دفعہ اس حدیث کے ذریعے بات کرتے ہیں کہ رسول خدا نے اپنا علم دیا، اور پھر آپ آ کر عصر غیبت کبریٰ میں، زمانے غیبت کبریٰ میں آپ کہتے ہیں کہ اب امام نہیں ہے. تو پھر یہ مطلب فارسی کی ایک مسئلہ ہے کہ جب اب یہ لمبی چوڑی مسئلہ ہے، وہ ایک اس پورا کلچرل ایک بیک گراؤنڈ ہے. وہ کہتا ہے جب تم ننیال جاؤ، نانی نہ ہو، تمہاری نانی گئی ہو گھر سے باہر، تو باورچی خانے میں جو کنیز ہے اسی کے ساتھ اپنا رابطہ اچھا رکھو، وہی تمہیں کچھ کھانے پینے کو دے دے گی. تو بات یہ کہ اب کیا کیا جائے؟ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ ٹکراتی ہے حدیث. تو پہلی بات تو یہ کہ خود معصومین نے حکم دیا اس بات کا کہ غیر موجودگی میں ہماری کس کی طرف رجوع کرو. لہٰذا بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ فرض کیجئے کہ اگر آپ کو کہا جائے کہ جب کشتی ڈوبنے لگے تو آپ یہ لائف جیکٹ پہن کے چھلانگ لگا دیجئے، آپ کو ڈوبنے سے نہیں بچائے گا، ڈوبنے سے بچا لے گی یہ لائف جیکٹ. ٹھیک ہے، تو ایک مثال ہے. اب کوئی بچہ کہے مولانا وہ جو مچھلیاں آتی، شارک مچھلی، ویل مچھلی آ جائے، اس کا کیا علاج ہے؟ تو مثال کو اسی جگہ تک رکھیں جہاں مثال ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ائمہ نے خود حکم دیا ہے کہ جب غیبت کبریٰ کے اندر جب ہم نہیں ہیں، تم ہم تک نہیں پہنچ پاتے، تو علماء کے ذریعے تم مسائل کو حل کرو کہ جو ہمارے حلال اور حرام کو دیکھتے ہیں، نظر فی حلالنا و حرامنا، جو ہمارے احکامات کو سمجھتے ہیں، جو ہماری ولایت میں بہت سابقہ جن کا ہے. یہ بھی ایک بڑی عجیب حدیث ہے کہ ان سے لو ہمارے معارف کو جن کا سابقہ ہماری ولایت میں بہت زیادہ ہے. کل تک یہ کہاں گھوم رہا تھا، اب یہ آ گیا، آپ نے ممبر میں بٹھا دیا، واہ واہ سبحان اللہ، مشکوک ہے اس کا علم. یہ بہت عجیب بات ہے کہ ہر بانسری بجانے والے کے پیچھے نہیں چلیے آپ. وہ جو ایک ہمارے یہاں سبق ہوتا تھا، پائٹ پائپر آتا تھا وہ بانسری بجانے والا، ہر اس بانسری بجانے والے کے پیچھے مت چلیے آپ. یہ روایتوں میں منع کیا گیا. خیر، تو پہلی بات تو ہے کہ ائمہ نے خود کہا ہے صحیح، اور ائمہ نے اس ملاک کو قرار دیا ہے کہ یہ کام کرو. آپ کا پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ ائمہ نے تو کہا ہے، لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ لوگوں کو نقصان پہنچے گا،
ائمہ نے اجازت دے دی ہے، لوگوں کو تو نقصان پہنچ رہا ہے اس بات سے. اس کو ہم کیسے مسئلے کو سمجھیں کہ ائمہ کی غیر موجودگی میں بہت سے کام ہم وہ کر رہے ہیں کہ جو یقیناً ائمہ کے مطابق نہیں تھے. روایت ہے ہمارے پاس، جب حضرت حجت ظہور کریں گے تو یہ جو بڑے بڑے آپ لوگوں نے مسجد میں وہاں بڑے مینارے وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، یہ دیواریں ٹائلز والے یہ سب اکھیڑ کے پھینکیں گے، کیونکہ اس میں حرام کا پیسہ شامل ہے. اس کا مطلب یقیناً کہ کس کے لیے؟ یہ جنت کی مسجد کے لیے نہیں ہے، یہ اسی دنیا میں آپ کی اور ہماری مسجدوں کے لیے. بہت سے اور حکم کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب مسئلہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے. تو اس کو اس طرح سمجھ لیجیے کہ آپ ایک دفعہ عمل کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق. میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ وضو میں ہاتھ جو ہے وہ یہاں تک دھونا چاہیے، یہاں تک نہیں. آپ نے کہا نہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، نماز باطل ہے آپ کی، گناہ گار ہیں آپ، اور آپ کی نماز قبول نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، مستحق عذاب ہے. ایک دفعہ آپ یہ عمل اس کے کہنے کے مطابق کرتے ہیں کہ جس کو خدا نے یہ حکم دیا ہے کہ تم یہ بات پھیلاؤ، جا کر بتاؤ. لیکن وہ بات جب آپ تک آتی ہے اس میں تحریف ہو چکی ہوتی ہے، اور آپ کے پاس جو وہ بات آئی ہے وہ موثق لوگوں کے ذریعے آئی ہے. جب موثق لوگوں کے ذریعے آئی ہے تو وہاں پر ایک حدیث آ کر کہتی ہے امام کی کہ لا ينبغي التشکیک لموالینا فیما یروی عنہ ثقاتنا. ہمارے چاہنے والوں کے لیے کوئی یہ حق نہیں ہے کہ جو ہمارے موثق اصحاب نے، سچے اصحاب نے، معتبر اصحاب نے نقل کی ہیں باتیں ہم سے، اس میں شک کریں. یعنی اگرچہ غلط بھی ہے لیکن جو بیچ میں تم ولایت کی بنیاد پر اس بات پر عمل کر رہے ہو، اگرچہ یہ در واقع حقیقتاً شاید غلط ہو، لیکن کیونکہ جو ولایت جو صاحب ولایت ہے، جو صاحب کتاب ہے، جو وارث ہے رسول خدا کے علم کا، اس کو خدا نے یہ حق دیا ہے اور وہ تمہاری اس بات کا بوجھ اٹھا رہا ہے. اس کی مثال ایک سمجھ لیجیے، آپ الحمد قل اللہ کے بغیر نماز پڑھیں باطل ہے، جماعت میں آپ نہیں پڑھتے، یہ کیا بات ہوئی؟ روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کتاب کے بغیر کوئی نماز بھی صحیح نہیں ہے. اب آپ یہاں کیوں نہیں پڑھ رہے فاتحہ؟ یہ امام نے حکم دیا ہے، حدیثوں میں آیا کہ تمہارے بدلے تمہارا امام جو آگے کھڑا ہوا ہے وہ الحمد قل اللہ پڑھ رہا ہے. جماعت ہے 20,000 لوگوں کی، یہ ایک الحمد قل اللہ پڑھ رہا ہے، تو 3-4 تک تو سمجھ میں آ جائے گا، حلق سے اتر جائے گی بات. یہ 1500 لوگ کھڑے ہیں، یہ کتنی ہے اس کی الحمد میں طاقت ہے. اچھا یہ بیچارہ مجھ جیسا آدمی ہے، صرف یہ عادل ہے، میں عادل نہیں ہوں، اس کی قرات صحیح ہے، میرے قرات صحیح نہیں ہے. امام نے کہا ہے ٹھیک ہے. یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ امام پرورش دیتے ہیں اعمال کو بندگان خدا کے، اور امام وسیلہ جن کے ذریعے اعمال پہنچتے ہیں، خدا نے اجازت دی ہے امام کو، امام نے آپ سے کہا ہے یا ابن رسول اللہ، ہو سکتا ہے یہ حدیث غلط ہو سکتا ہے فتویٰ غلط فتویٰ ہو سکتا ہے بالکل غلط ہو، لیکن فقیہ نے جان توڑ کے محنت کی ہے، دن رات ایک کر دی ہے، اس کے بعد جا کر اس نے مسئلہ نکالا ہے، حجت ہے اس کے پاس، کیونکہ وہ ہمارے موثق لوگوں کے ذریعے گیا ہے. اور پھر ہمارے پاس حدیث آتی ہے کہ جو کیا کہتی ہے کہ تم شک مت کرو جو تم تک ہمارے معتبر لوگ پہنچا رہے ہیں. لہٰذا یہاں پر شک کی جگہ ہے، تبھی تو امام کہہ رہے ہیں شک مت کرو. اگر مولا علی کے سامنے جائیں یا ابن رسول اللہ مولا کا جبنا یا امیر المومنین میں نے 3 و 4 میں شک کیا، کیا کروں؟ امام کہیں پھر تم نے کیا کیا کہ میں نماز چھوڑ کے آ گیا. مولا علی کہیں بس ٹھیک ہے، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اب آئندہ دفعہ پڑھنا تو 4 پر بنا رکھنا. تو مجھے اس میں شک ہوگا کیا؟ شک نہیں ہوگا. میں امیر المومنین سے پوچھ رہا ہوں، میں رسول خدا سے پوچھ رہا ہوں، میں یہ شک کروں ہو سکتا ہے کہ جلدی میں کیا گیا نہیں. لیکن شک کہاں پر ہوگا؟ جہاں مجھ جیسا آدمی جو کہ ایک مرجع تقلید ہے، مجھ جیسا آدمی نہیں، غیر معصوم ہے، وہ بات بتا رہا ہے. امام کو بتا دیں یہاں پر شک ہوگا. امام نے شک کرنے کا حق ہم سے چھین لیا. جب شک کرنے کا حق ہم سے چھین لیا تو امام یہ نہیں کہہ رہے کہ معصوم ہے، نہ امام یہ کہہ رہے ہیں اس کے پاس وہ علم ہے جو امیر المومنین کے پاس تھا، لوح محفوظ کا علم ہے. امام کہہ رہے تم اسی پر چلو. لہذا جب امام صاحب شریعت ہم کو اجازت دے رہے ہیں تو یہ روایت اس روایت سے ٹکرا نہیں رہی ہے. اگر فقی یہ کہے کہ میرے پاس وہی علم ہے تو اس روایت سے ٹکرا رہی ہے بات، کیونکہ فقی اگر یہ دعویٰ کرے غلط ہے. یہ علم صرف 12 کے پاس ہے، یا جناب سیدہ کو آپ شامل کیجئے 14 معصومین ہونے کے حوالے سے. امامت کی بات کریں تو 12 کے پاس ہے. لیکن فقی یہ نہیں کہتا. فقی کہتا ہے کہ تم جو میرے پیچھے چل رہے ہو نا، تمہیں رسول خدا کے علم کے پیچھے چلنا ہے، چھٹے امام کے علم کے پیچھے. تو پھر ہم پیچھے کیوں؟ اب یہ میں دوسرے زاویے سے سمجھا رہا ہوں اس بات کو. تو ہم فقی کے پیچھے کیوں چلیں؟ کہ دیکھو اگر تم میرے پیچھے سمجھ رہے ہو، یہ سمجھ کے چل رہے ہو کہ میرے پاس وہی علم ہے جو رسول خدا نے علی بن ابی طالب کو کے کانوں میں پڑھا تھا،
1000 باب، پھر اس میں سے 1000 باب، یہ سمجھ کے چل رہے ہو تو تم غلط کر رہے ہو. اور اگر کوئی فقیہ دعویٰ کرے تو وہ غلط کر رہا ہے، اس کی تقلید باطل ہے، وہ جائز التقلید نہیں رہا. لیکن اگر فقیہ یہ کہے کہ دیکھو ہمارے پاس روایتیں آئی ہیں، تم تحقیق کرو، کسی بھی مجتہد نے نہیں کہا کہ آپ میری تحقیق کیجئے. آپ تحقیق کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں کون بینی و بین اللہ خدا کو حاضر و ناظر جان کر صحیح اجتہاد کرتا ہے، اور اس کے بعد آ کر اجتہاد کے بعد ان مسائل کو نکالتا ہے. اچھا اس نے بہت اچھا اجتہاد کیا، مسائل کو نکال کر آپ کے سامنے پیش کیا، کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ آپ اس کی بات مانیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک جسٹیفیکیشن، ایک جواز آتا ہے. وہ جواز کیا آتا ہے کہ لا ينبغي التشکیک. ہمارے چاہنے والوں کو، شیعوں کو حق نہیں ہے کہ وہ شک کریں اس میں جو ہمارے موثق اصحاب نے نقل کیا ہے. جب رسول اللہ غلطی ہو جائے پھر شک مت کرو. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں تم سے شک مت کرو، شک کی جگہ ہے، شک مت کرو اور اس کے مطابق عمل کرو. لہٰذا میرے خیال سے کہ یہ روایت بچ گئے مرجع تقلید آج اس توضیح کے بعد، ورنہ تو آپ حضرات ذہن میں شکوک آ گئے کہ تقلید تو یہ سب ہو رہا ہے کیا. اور عجیب بات ہے کہ اجتہاد کی جو تعریف کی جاتی ہے ہمارے یہاں، تحصیل الحجت علی الحکم الشرعی. فقیہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے حکم شرعی کو نکال لیا جو بینی و بین اللہ، وہ جو معذرت وہ جو لوح محفوظ پر ہے، نفس سے، امیر المومنین سے میں نکال کے لا رہا ہوں، یہ روح حضرت صادق آل محمد سے نکال کے لا رہا ہوں. فقیہ یہ نہیں کہتا. فقیہ کہتا ہے کہ حجت میرے پاس یہی ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب یہ دوا سے میں صحیح ہو جاؤں گا. دیکھیں حضور، صحیح کرنا نہ کرنا اللہ کا کام ہے. میں نے آج تک جتنوں کو دیے صحیح ہو گئے، اور میری جو نالج تھی نا اس کے مطابق جو میں نے آپ کے سمٹمز دیکھے، علامتیں دیکھی، اس کے بعد یہ دوا دے رہا ہوں. لیکن میں حضرت لقمان نہیں ہوں، میں پروردگار عالم کا مجھے علم نہیں ہے. جو ہماری تحقیق اس کے مطابق ہے. لہٰذا اب آپ جا کر دیکھیے گا کہ جو آپ کو توضیح مسائل کے پہلے صفحے پر ایک چیز جملہ ملتا ہے جس کو لے کر لوگ ہمارے مراجع تقلید کے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ سب کو حفظ کرے، ایسے لوگوں کو نہیں، مراجع کی بات کر رہا ہوں، ان کو حفظ کرے. کیا کہتے ہیں؟ مرجع تقلید لکھتا ہے جملہ اپنے توضیح مسائل کے آگے کہ عمل اس توضیح مسائل کے مطابق مجزی ہے اور مبرئ ذمہ ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی تمہاری جو ذمہ داری تھی اگر تم نے اس کے مطابق کیا تو ذمہ داری ادا ہو گئی. تم جو چاہتے تھے کہ تم ایک کام ایسا کر لو شریعت کے مطابق کہ تمہیں دوبارہ نہ کرنا پڑے، اس توضیح مسائل کے مطابق چلو، تمہیں دوبارہ نہیں انجام دینا پڑے گا. مثال کے طور پر کیا، میں نے فجر کی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی آدھا گھنٹہ، پھر اذان ہوئی، مجھے دوبارہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی؟ پڑھنی ہے. میں نے فرض کیجئے کہ چوٹ لگی ہوئی تھی، پٹی بندھی ہوئی تھی، تیمم کے ساتھ نماز پڑھ لی، وضو تو نہیں کیا، تیمم کیا. اگر یہ تیمم صحیح ہے تو میری نماز صحیح، دوبارہ نہیں پڑھنی. پھر میں نے نماز پڑھی، قضا ہونے سے 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنے مرجع تقلید کو فون کیا. میں نے کہا سرکار ایسے پڑھیے. مرجع نہیں، ہمارا فتویٰ تیمم نہیں ہے، وضو جبیرہ کیجیے آپ، وضو جبیرہ لازم ہے، لہٰذا آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی. آپ پہلے سے توضیح مسائل دیکھ لیتے تو آپ کو تکرار نہیں کرنی پڑتی، آپ نے کام غلط کیا. لہٰذا فقیہ کیا لکھتا ہے کہ اس توضیح مسائل کے مطابق عمل کرنا مجزی ہے، یعنی دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور مبرئ ذمہ ہے، یعنی آپ کے ذمے سے وہ کاندھے سے ذمہ داری اتر گئی. تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا لکھ دیا، یہ امام معصوم ہے. فقیہ امام معصوم اپنے آپ کو نہیں سمجھ رہا تبھی یہ لکھ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں نے آخری کوشش کی ہے، اس سے زیادہ اب کوئی چیز اور ہو مجھے نہیں پتا، میں نے آخری کوشش کر کے فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اب اس کے بعد اس سے آگے میری ذمہ داری نہیں ہے، میں نے آخری کوشش کر لی ہے، یہ فتویٰ موجود ہے، اسی کے مطابق عمل کیجیے. جناب آیت اللہ العظمیٰ، اگر آپ کا یہ فتویٰ چھٹے امام کے فتوے کے خلاف ہوا، کوئی کہہ دے امام فتویٰ نہیں دیتا، لیکن اس زمانے میں جو لوگ کہتے تھے امام کو، اس کے مطابق میں نے بات کی ہے کہ ابن رسول اللہ آپ کا فتویٰ کیا ہے، لوگ کہتے تھے اس طرح کی بات کرتے تھے. اگر امام کے علم کے مطابق ہوا آپ کا فتویٰ حضرت آیت اللہ العظمیٰ، تو پھر ہمارے کیا ہوگا، پھر ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی دیکھو چھٹے امام نے ہمیں حکم دیا کہ جو تم تک ہمارے راویوں کے ذریعے بات پہنچی ہے اس کے ذریعے تم فتویٰ دو، تم لوح محفوظ پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. ہیلی کاپٹر 32,000 فٹ کے میٹر کے اوپر نہیں جا سکتا، تم ہیلی کاپٹر اگر ہو تو وہیں تک اڑان رکھو جہاں تک اڑ سکو. 32, 34, 40,000 فٹ تک یا میٹر تک کون جائے گا؟ وہ دوسرا جہاز جائے گا. تو جہاں تک ہم گئے وہاں تک ہم نے جا کر دیکھا. اور ڈھیروں روایت ہیں جو تقلید کے سلسلے میں ہیں. ائمہ نے اپنے نمائندے بھیجے اور کہا کہ تم اجتہاد کرو جا کر، ہم تمہیں اصول بتا رہے ہیں اس کے مطابق چلو. لہٰذا اس لحاظ سے یہ روایت میرے خیال سے اب یہ بات واضح ہو گئی. ٹھیک ہے، ہم اگلی روایت کی طرف آتے ہیں.
اب اس میں جو روایت ہے کہ وہ اگلی روایتیں اس میں جو ہیں وہ طویل ہیں روایتیں، اور انا انزلنا کے بارے میں خلاصہ سب کا یہی ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر، وقت کے امام کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور جب رسول خدا سے پوچھا گیا کہ ابھی تو قرآن آپ پر نازل ہو رہا ہے، رسول خدا کی زندگی میں پوچھا لوگوں نے کہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور ہم یہ پڑھتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن نازل ہوا شب قدر میں، ملائکہ اترتے ہیں، ترجمہ آپ سب کو پتہ ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، آپ پر اترتے ہیں، تو آپ کے بعد بھی شب قدر آئے گی؟ یہ ایک بڑا عجیب سوال ہے، لوگوں نے پوچھا رسول خدا سے، تو آپ نے فرمایا ہاں میرے بعد بھی شب قدر آئے گی، یعنی اگر میری زندگی میں شب قدر رہے تو مجھ پر فرشتے نازل ہوں گے، میرے بعد بھی آئے گی۔ کیا مطلب میرے بعد آئے گی؟ یعنی کوئی نہ کوئی ہے کہ جس کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور وہ تمام احکامات لے کے آئیں گے۔ پھر رسول خدا نے کہہ دیا لوگوں سے کہ اگر تم لوگ نہیں جانتے تو جان لو کہ یہ ہے کہ جس پر میرے بعد فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ خلاصہ ان روایتوں کا جس کو ہم نہیں پڑھ رہے، اور طویل ہیں روایتیں اور ہم آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ خلاصہ ان روایتوں کا۔ اچھا، اب یہ اسی چیپٹر کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 8واں۔ اچھا، چیپٹر کون سا ہے؟ یہ نام اس کا میں دوبارہ بتا دوں کہ فی شان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر و تفسیرہ، انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے بارے میں اور اس کی تفسیر کے بارے میں۔ اس چیپٹر کی 8ویں روایت پہ ہم آ گئے۔ 8ویں روایت ہے کہ حضرت ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا یا ابن رسول اللہ تغضب علیہ، غصہ مت ہوئیے گا۔ امام نے کہا لماذا، یہ سوال کیوں کر رہا ہے، ابھی آیا ہے، ناراض مت ہوئیے گا، غصہ مت کیجیے گا۔ کہا سوال ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کو جلال آ جائے۔ امام نے فرمایا قل، کہو، مطلب مجھے یہ سوچ رہا ہوں کہ کس طرح کے لوگ آتے تھے امام کے پاس، بیچارہ یہ بھی مومن تھا، چاہنے والا تھا، امام کے پاس آیا، اور ابھی ایک صفت نیچے آئے گی اس کی جس سے پتہ لگا کہ پکا مومن تھا، کیونکہ قرضے کے سلسلے میں آیا تھا۔ تو جو امام کی طاقت کو اتنا سمجھے کہ قرضہ امام ادا کر دیں گے چکنی مٹی کے گھر میں بیٹھ کر، امام کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ پکا مومن تھا کہ جو امام پر پورا بھروسہ کر کے آیا تھا۔ تو یہ ایک دلیل ہے اس کے پکے مومن ہونے کی۔ تو امام نے کہا کہو، کہا ولا تغضب، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ دوبارہ پوچھا امام نے کہا لا اغضب، بھائی ناراض نہیں ہوں گا، پوچھو۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سوال بڑا عجیب تھا اور اس کے بیچارے کے ذہن میں کیا تھا، لیکن تشنا تھا علم کا، جو علماء نے لکھا ہے، شارحین نے، مفسرین نے لکھا ہے، یہ علم کا تشنا تھا۔ اس نے کہا کہ ارأیت قولک فی لیلۃ القدر، آپ کے خیال میں لیلۃ القدر کا یہ جو جملہ ہے، سورہ کی آیت ہے، یہ کیا ہے؟ کون سی آیت؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ کس کے بارے میں ہے؟ الی الاوصیاء یاتونہم بامر لم یکن رسول اللہ قد علمہ۔ دیکھیے اس کا لیول دیکھ لیجیے گا، آپ سمجھ میں آ جائے گا آپ کے بعد میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہہ رہا ہے کہ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورہ قدر میں فرشتے اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ، یہ اترتے ہیں، پہلے سے اس کو پتہ تھا، لیکن اس کو بڑا تعجب ہو رہا تھا اور اس کے ذہن میں ایک الجھن آ گئی۔ کیا الجھن آ گئی؟ وہ جو الجھن ہماری ہیں، وہ جو ایک بڑا گھسا پیٹا سا سوال کرتے ہیں۔ امام رضا کو پتہ تھا کہ اگر زہر ہے تو کھایا کیوں، اور اگر نہیں پتہ تھا تو علم امام کہاں جائے گا، جبکہ یہ بہت مطلب یہ کوئی ایسی بحث نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال ہے، الجھن ہے، اور یہ بڑا ایک مسئلہ ہے۔ کہہ رہا ہے کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے آپ کے خیال میں یہ جو ملائکہ اترتے ہیں شب قدر میں رسول خدا کے اوصیاء پر، یعنی رسول خدا کا اوصیاء کا مطلب کیا ہے؟ جن سے رسول خدا وصیت کر کے گئے ان پر اترتے ہیں، تو وہ علم لے کر آتے ہیں
جو رسول خدا کو نہیں پتا تھا یا وہ علم لے کر آتے ہیں جو رسول خدا کو پتا تھا؟ اگر نہیں پتا تھا رسول خدا کو تو یہ تو بڑا مسئلہ ایک خطرناک ہو جائے گا، اور اگر پتا تھا تو پہلے منتقل ہو چکا ہے رسول خدا کے بعد مولا کائنات تک، تو پھر یہ ہوتا کیا ہے شب قدر کو؟ دوبارہ سنیے اس جملے کو، الی الاوصیاء یاتونہم، رسول خدا کے وصیوں تک، اوصیاء تک آتے ہیں، بامر، ایسے امر کو لے کر، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد علمہ، کہ رسول خدا کو نہیں پتا تھا، وہ لے کر آتے ہیں، او یاتونہم، یا لے کر آتے ہیں، بامر، ایسے امر کو، کانا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعلمہ، علم تھا، وقد علمت، یہ مجھے پتا ہے، ان رسول اللہ ماتا، کہ رسول خدا کو جب انتقال ہوا، فوت ہوئے جب رسول خدا، دنیا سے تشریف جب لے گئے، لیس من علمہ شیء الا وعلی لہ واعٍ، یہ مجھے پتا ہے کہ کوئی رسول خدا کا علم ایسا نہیں تھا مگر یہ کہ رسول خدا مولا کائنات واعٍ، واعٍ یعنی خوب اچھی طرح سے اس کو اپنے اندر جذب کر کے محفوظ کر لیا تھا، یہ نہیں کہ سنا علی بن ابی طالب نے اور پھر کہا کہ اچھا سلمان ہم اور تم بیٹھے تھے، کیا بات تھی وہ جو شروع کا خطبہ مجھے یاد ہے رسول خدا کا، آخر کا تمہیں یاد ہے بتانا، یہ نہیں تھا مولا کائنات کے پاس، کہہ رہا واعٍ، جتنا بھی علم رسول خدا نے دیا وہ سب کا سب علی بن ابی طالب نے اپنے اندر جذب کر لیا، محفوظ کر لیا، واعٍ کہتے ہیں بہت توجہ کے ساتھ سن کر اس کو حفظ کرنا۔ قال ابو جعفر علیہ السلام، امام باقر نے فرمایا، ما لی ولک ایھا الرجل، یہ تجھے ان سب باتوں سے کام کیا ہے شخص، ومن ادخلک علی، کس نے تجھے میرے پاس آنے دیا ہے، تو آیا کیوں ہے میرے پاس؟ فرمایا اس روایت کے مطابق امام نے، اور پھر اس نے جواب دیا، ادخلنی علیک، جو میں آپ کے پاس آیا ہوں، داخل ہوا ہوں نا، القضاء لطلب الدین، مجھ پر قرضہ ہے، قرضہ چکوانے کے لیے مجھ پیسہ دیا تاکہ قرضہ، اچھا جب اس نے کہا موقع اچھا ہے، نجف گیا ہے، آغا سے ملاقات ہو گئی ہے اپنے مرج تقلید سے، تو اس نے کہا 2-4 سوالات اور کر لو، خصوصی دعا اور یہ سب تمام کی تمام، اس کو بیچارے کو مومن کو نہیں پتا کہ مرج تقلید رات 3:30 بجے سے اٹھا ہوا ہے اور وہ اپنے لیے دعا کرنا بھی بھول چکا ہے، تو خیر بہرحال قرضہ اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس۔ امام نے کہا ففہم ما اقول لک، اب سمجھ جو تجھ سے کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہا فاسمع، سن جو تجھ سے کہہ رہا ہوں، کہا سمجھ جو تجھ سے کہہ رہا ہوں، اس روایت کے مطابق۔ سوال تو سمجھ گیا، اب اس کا شبہ جو تھا، جو یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے اور پہلے سے اس کو پتا تھا کہ امام ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں، کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے سمجھو امامت کی توہین ہے، اوصیہ کی توہین ہے، پتا تھا یا نہیں پتا تھا، اگر پتا تھا تو ہو سکتا ہے امام کو بری لگے بات، اس میں توہین ہے رسول خدا کی، آئمہ کی توہین ہے، یا یہی کہیں گے امام کے تم یہ کیوں سوال کر رہے ہو، اور امام اس کو پہچانتے نہیں تھے۔ کیا مطلب امام پہچانتے نہیں تھے؟ امام ہر ایک کو پہچانتا ہے، امام وقت، یعنی کہنا چاہیے صحیح معنوں میں کہ یہ امام کو نہیں پہچانتا تھا، پہلی دفعہ آیا، تبھی امام نے کہا من ادخلک علیہ، یہ تم میرے پاس آئے کیوں ہو؟ پرانی کوئی دوستی نہیں تھی کہ بظاہر امام کو اس کا لیول ہو، پتہ ہو، خوب توجہ، بظاہر امام نے کہنا شروع کیا، دیکھو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما اسری بہ، جب رسول خدا کو معراج پر لے جایا گیا، لم یحبط حتی علمہ اللہ عز وجل، اعلمہ اللہ جل ذکرہ علم ما قد کان وما سیکون، دیکھو جب اوپر لے جایا گیا تو رسول خدا زمین کی طرف واپس نہیں آئے مگر خدا نے وہ تمام علم دے دیا کہ جو ہوا تھا اور جو ہوگا، تمام کے تمام علم رسول خدا کو دے دیا۔ یعنی پہلی بات تمہاری یہ کہ جو فرشتے آتے ہیں وہ کوئی نئی چیز لے کر آتے ہیں جو رسول خدا کو نہیں پتا ہو، بھائی 2019 کا کہ امام زمانہ نعوذ باللہ 2017 سے ان کا علم بڑھ جاتا ہے، ابھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کہ کس لحاظ سے امام کا علم بڑھتا ہے اور کس لحاظ سے امام کے بعد تمام کی تمام چیزیں موجود ہیں، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، رسول خدا کو پہلی بات تو سن لو تمام چیزوں کا علم دے دیا، جو ہو چکا ہے، جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا، لہٰذا فرشتے اگر آتے ہیں تو جو ہو رہا ہے وہی لے کر آئیں گے، یا جو ہوگا یا جو ہو چکا ہے، یہ سب علم رسول خدا کے پاس تھا، یہ تم سمجھ لو اچھی طرح سے۔ وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْ عِلْمِهِ ذَلِكَ جُمْلًا يَأْتِي تَفْسِيرُهَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اب یہ امام نے فرمایا اور ان علوم میں سے جو رسول خدا کے پاس تھے
جمل کی صورت میں تھا. اب جمل کے مفسرین نے ایک معنی کیا ہے. کیا معنی کیا ہے؟ جمل جمع جملوں کی. جملہ مطلب سینٹنس. لیکن جب ہم اس کو جا کر عربی یا فارسی میں دیکھتے ہیں جملہ یعنی کلی طور پر ایک علم آ گیا تھا. اب دیکھیے یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر ہم آدھے گھنٹے کے درس میں ایک دن میں بات نپٹا کر کے چلے جائیں اس کو. یہ بات بڑی عجیب ہے. خود اجمالی صورت میں ہونا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خود ایک بحث ہے کہ اجمال کا معنی کیا ہے. اجمال کا مطلب کیا ہے؟ ایک دفعہ آپ کہتے ہیں تفصیل, ایک دفعہ کہتے ہیں اجمال. تفصیل کا ہم انگریزی میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ڈیٹیل. ہمارے پرچے میں بھی آتا ہے ڈیٹیل نوٹ لکھیے, اس پر ڈسکرائب کیجئے. اور اس کا مطلب ہے کہ اگر تفصیل کا مطلب ہے ڈیٹیل کے ساتھ, اگر تفصیل کا مطلب ہے ڈسکرپشن, تھورو, ایڈیکویٹ, کافی, پوری مکمل ڈسکرپشن, تو اجمال کا مطلب کیا ہو جائے گا اس کے مقابلے میں؟ اجمال اگر اس کے الٹ کہیں, ضد کہیں, تو تفصیل کے مقابلے میں اجمال ہے. کیا مطلب؟ جو بھی ورڈ ہے وہ میرے ذہن میں نہیں ہے. ڈسکرپشن یا سمرائز کہیے. ایک ورڈ میں نے نیا ڈھونڈا تھا بھی تازہ تازہ, لیکن وہ نکل گیا ذہن سے. بڑا ذرا روب دار لفظ تھا اور آپ لوگ بھی تھوڑا سا روب میں آ جاتے, لیکن وہ نکل گیا. بریف کہیے اس کو, کونسائز کہیے, وہ بڑی مشکل سے ڈھونڈا تھا, اب دیکھیے وہ نکل گیا. لکھا نہیں میں نے یہاں پر, یہی ہے. خیر, خلاصہ کہیے, سمرائز کہیے, اس کے مقابلے میں یہ ہے. اب کیا ہم علم امام کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمرائز تھا, خلاصہ تھا, کونسائز تھا؟ ایک اور بھی لفظ کہتے ہیں کمپیوٹر میں جب فائل بھیجتے ہیں اس کو زپ کر کے بھیجنا, میرے خیال سے یہ اس طرح کچھ تھا. کیا تھا؟ ہم یہ سب باتیں نہیں کر رہے ہیں یہاں پر, ٹھیک ہے. ابھی ہم پیچھے اتنی دیر سے یہ کہہ رہے تھے کہ میاں ہیلی کاپٹر ہو, تو اگر ہوں ہیلی کاپٹر تو البتہ ہمارے کراچی والے ہیلی کاپٹر کے دو معنی ہیں. کراچی والے سمجھ لوں گے ہیلی کاپٹر کے کیا معنی ہیں یہاں پر. تو وہ ایک ہم جو پرندہ پتنگا سا ہوتا ہے اس کو بھی ہیلی کاپٹر کہتے ہیں, جو بیچارہ پھولوں تک اڑ کے جا سکتا ہے. ہمارے محترم فرمانے ٹڈا. تو واقعاً بعض کی ہم لوگوں کے اوقات علم امام کے سامنے, جو امام نے فرمایا ہے کہ آصف ابن برخیہ کی مثال ایسی ہے کہ بحر ہے, اس میں سے مکھی کے پر جو قطرہ آ جائے, علم من الکتاب. تو حالات اتنے آسان نہیں جتنا ہم سمجھ رہے ہیں علم امام پر. واقعاً مجھے خود بھی بڑا عجیب سا لگا کہ میں بات کر رہا ہوں اس پر. بہرحال یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اس بات کو درک کر لیں کہ امام کا علم ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا. پھر اس اجمال کا مطلب کیا ہے؟ اس اجمال کا مطلب یہ کہ اس کی تفسیر, یعنی کیا مطلب؟ ایک رمزی صورت میں, ایک کوڈ کی صورت میں, ایک اشارے کی صورت میں یہ امام کے پاس ہے. صحیح. آج کل کی اصطلاح میں اس کو شاید سمجھانا بہت آسان ہو سکتا ہے, اس طرح سے معنی ہو اس کا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ, مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. آپ جاتے ہیں کسی پامسٹری کے والے کے پاس, پامسٹ کے پاس, اس کو جو پام ریڈر کہتے ہیں اس کو, وہ دیکھ کہتا ہے اتنا مال ملے گا اگر صحیح ہو, اتنا مال ملے گا, یہ ملے گا, وہ ملے گا. تو یہ علم وہ کہاں سے نکال رہا ہوتا ہے؟ وہ انہی لکیروں سے نکال رہا ہوتا ہے. آپ نے یہ کیسے کہا کہ مجھے 45 سال کی عمر میں شدید بیمار ہو جاؤں گا میں, کہ دیکھیے یہ لکیر ٹیڑھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ کو کیسے پتا؟ دیکھیے یہ ایسے اشارے ہیں جو ہم سمجھ سکتے ہیں. میرے لیے صرف لکیریں ٹیڑھی میڑھی, اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے پوری ایک داستان ہے اس کے اندر. 1 گھنٹے تک 2 گھنٹے تک بولتا رہتا ہے, ٹھیک ہے. اسی لیے ہمیں بتایا گیا, بزرگوں نے کہا ہے کہ اپنا ہاتھ کسی کو مت دکھاؤ اور خواب کسی کو مت بتاؤ. بہت سی چیزیں جو نہیں بتانے کی, اس میں سے 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. حتیٰ بعض لوگ جو ہیں وہ انگوٹھے کو دیکھ کر حالات بتاتے ہیں, جو میں نے سنا ہے, اور بعض لوگ پیشانی کی لکیروں کو دیکھ کر حالات بتاتے ہیں. بہرحال علوم ہے. تو جس طرح سے دیکھیں, میں مثال دے رہا ہوں صرف, ہمیں اس علم کی حقیقت نہیں پتہ جو امام کا علم تھا. لہٰذا ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ایسی صورت میں آتا ہے کہ جو سربستہ ہوتا ہے, مہر بند ہوتا ہے, اشاروں کی صورت میں ہوتا ہے. یہ امام کے پاس ہے. امام جب چاہیں اس سے اس کی تفسیر نکال سکتے ہیں. بس اب مثال کے طور پہ آپ سے میں کہوں, آپ نے ڈسک ہوتی ہے جو کمپیوٹر میں لگتی ہے, آپ اس کو نکالیں, اس میں دیکھیں, اور انسانی دماغ کی مثال کی طرح پروفیسر نے صاحب یہ PhD کیمسٹری کے, فزکس کے, اکاؤنٹنگ, MBA, پتہ نہیں کیا کیا کیا, انجینئر, ڈاکٹر, سب کچھ ہیں. یہ سب کا سب ان کے ذہن میں ہے. سر یہ ذرا سوال حل کیجئے. وہ اس کو حل کر کے دیتا, کہتا یہ کہتا ہے سب ہم نے سیکھا ہوا ذہن میں. اچھا اب یہ خدا نخواستہ مر جائے, اس کے ذہن کا دماغ کا, برین کا ڈائسیکشن کیجئے اور کاٹتے رہیے چیزیں, کہیں پہ آپ کو وہ نہیں ملے گا. آپ کہیں گے یہ آدمی کیا کہاں سے نکال کے لا, یہاں تو کچھ نہیں لکھا ہوا.
یہ اس کے ذہن میں لکھا ہوا ہے خاص صورت میں. آپ اس سے اس وقت پوچھیں. لیکن امام کا علم اس علم سے مزید آگے ہے. میں صرف مثال دے رہا ہوں. آپ کے پاس مختلف علوم کے مالک ہیں. آپ لوگ جانتے ہیں بہت ساری چیزیں. آپ میں سے بہت سی سورے یاد ہوں گے, بہت سے اشعار یاد ہوں گے, بہت سے نوحے یاد ہوں گے. لیکن اس وقت آپ کے پاس نہیں ہے وہ. کس سورہ ابھی آپ کہیں کہ سارے کے سارے نوحے آپ کے سامنے آ رہے ہیں ایک دم سے؟ نہیں ہے. سارے اشعار, ساری قرآن کی صورتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ نہیں ہیں. جتنے آپ کے محلے میں ہندوستان یا پاکستان میں دوست ہیں ان کی صورتیں, رشتہ داروں کی صورتیں آپ کے سامنے نہیں ہیں. لیکن جیسے میں کہتا ہوں آپ کے سب سے بڑے جو تائیں ہیں ان کے مجلے بیٹھے, ٹھک سے آپ کے ذہن میں صورت آتی ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایک خاص کیفیت میں ہے جس کو آپ جہل نہیں کہہ سکتے. یعنی اجمالی جو کنسائزڈ ہے, کمپریس صورت میں زپٹ ہے, یا خلاصہ جیسا ہمارے برادر نے کہا خلاصے کے طور پر ہے, اس کو نچوڑا گیا ہے, جس کو ہمارے حکمہ کی زبان میں کشتہ کہا جائے, جوہر کہا جائے. وہ کہتا ہے یہ کیا ہے صاحب؟ یہ کشتہ فولاد ہے. کیا مطلب کشتہ فولاد ہے؟ یعنی لوہے کی طاقت. یہ کشتہ ہے تلا ہے, سونے کا کشتہ ہے. یہ کشتہ ہے نقرہ ہے, حکمہ کہتے تھے. یہ کشتہ ہے فلاں پھول کا. یعنی اس پھول کے 10 کلو 10 سیر 1 من پھولوں کو نچوڑا گیا, اس کا عرق نکالا گیا, اس عرق کو اتنا کم کیا گیا اتنی سی شیشی میں آ گیا. اس کو ایک قطرہ آپ 1 گلاس دودھ میں ڈال کے پیجیے گا. تو ایک کشتے کی صورت میں, ایک جوہر کی صورت میں, ایک نچوڑ کی صورت میں. لیکن جب چاہتے ہیں آپ اس کو نکال لیتے ہیں, ذرا بھی آپ کو وقت اس میں نہیں لگتا. یہاں پر آپ کسی کو انگریزی گرامر پڑھا رہے ہیں, کہتا سر ذرا مجھے بتائیے کہ A+B کا ہول اسکوائر کیا ہوگا. آپ ٹھک 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 شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دوبارہ آتے ہیں, وہ جو ایکویشن ہوتی ہے بیک آف دی مائنڈ پیچھے کہیں چلی جاتی ہے. پھر آپ کہاں پر آ جاتے ہیں؟ دوبارہ اسی پر آتے ہیں. یہ میں جو ساری باتیں کر رہا ہوں, مثال دے رہا ہوں, کس کی بات کر رہا ہوں؟ علم علی بن ابی طالب کی نہیں, یہ انسانی علم کی بات کر رہا ہوں. اگر امیر المومنین کا علم سمجھ میں آ گیا ہمارے, تو پھر وہ امیر المومنین نہیں رہے. ہمیں نہیں پتا. میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم کس طرح اجمال اور تفصیل کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو کھول سکتا ہے وہ. لیکن اب جو روایت کے جملے ہیں وہ میں پڑھتا ہوں, ترجمہ کرتا ہوں. دیکھیے آپ کیا ہمارے ہاتھ میں چیز آتی ہے. وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْ عِلْمِهِ ذَلِكَ جُمَلًا يَأْتِي تَفْسِيرُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. یہ جو رسول خدا کو علم دیا گیا, بہت سارا علم یہ جمل کی صورت میں تھا, رمز کی صورت میں تھا. اس کی تفسیر آتی تھی لیلۃ القدر میں. امام فرما رہے ہیں اچھا اس کی تفسیر آتی تھی لیلۃ القدر میں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں سے کوئی کہے کہ نعوذ باللہ, اس کا مطلب ہے رسول خدا کے پاس بھی کوئی علم ناقص تھا. دیکھیے 2 علم ہے رسول خدا کے پاس. ایک وہ کہ جو پروردگار کی مخلوق کو جس علم کی ضرورت ہے وہ علم سارے کا سارا ائمہ کے پاس موجود ہے ہمہ وقت. اس میں اب کسی تاخیر کی ضرورت نہیں ہے, انتظار نہیں کر رہے امام. ایک علم وہ ہے کہ جو علم ہے وہ ابھی جملہ آئے گا نیچے امام کا, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ امام نے کس طرح سے بات کی ہے, جس کی انسانوں کو ضرورت نہیں ہے. یعنی بدترین بیماری, بدترین زلزلہ, بدترین سیلاب, بدترین طوفان, آندھی, ایجوکیشن کے سسٹم مشکلات, اکنامیکل مشکلات, سوشل پرابلمز, ٹاؤن پلاننگ کی مشکلات, ایک سادی سی مشکل, کوڑا کرکٹ کو کیسے ڈسپوز آف کیا جائے. سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ اگر پورا کوڑا کرکٹ دنیا کا والکینو میں ڈال دیا جل کے راکھ ہو جائے گا, بھسم ہو جائے گا, کیا کریں, اس کوڑے سے جان کیسے چھڑائیں. تو جتنی بھی آپ کو چیزوں کی ضرورت ہے وہ سب کے سب رسول خدا کے پاس موجود ہے. حتیٰ مخلوقات الہی کے ساتھ جو پروردگار رابطہ کرتا ہے وہ سب کا سب رسول خدا کے پاس موجود ہے. اس وقت کس کا رزق زیادہ ہوا, جبریل کو کیا عطا ہوا, کیا عطا نہیں ہوا, وہ سب کا سب اس وقت حضرت حجت کے پاس ہے. حتیٰ خدا مغفرت کرے, درجات بلند فرمائے, آقا بہجت کے انہوں نے کہا کہ تم جب بات کرتے ہو تو امام زمانہ اس کو سمجھ جاتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ بلکہ جب بات کرنے سے پہلے جملہ نکل رہا ہوتا ہے اس سے پہلے سمجھ جاتے ہیں. پھر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ تم سوچ رہے ہو تو ان کو پتہ ہو جاتا ہے. پھر کہنے لگے کہ اس سے پہلے کہ تم سوچو ان کو پتہ ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب آپ سر جوڑ کر, سر پکڑ کر سمجھتے رہیے یہ علم کیا علم ہے. تو ضروری نہیں کہ انسان ہر چیز سمجھ لے. بہرحال تو کیا فرمایا امام نے اس روایت کے مطابق کہ جمل کی صورت میں آتا ہے, ایک خاص صورت میں آتا ہے, وہ علم ہے موجود, اس کی تفسیر لیلۃ القدر میں آتی ہے. تفسیر کا مطلب کیا ہے خود امام بتائیں گے آگے, اس کو ذہن میں رکھیے گا آپ نے. تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ ہم دیکھیے پرابلم ہماری کیا ہے, ہم کہتے ہیں مولانا آپ نے تفسیر بتائی سورہ فرض کیجئے قل هو اللہ کی تو ہماری سمجھ میں آیا. تفسیر سے پہلے آپ بالکل لا علم تھے. میں جاہل کا لفظ یوز نہیں کروں گا کیونکہ اردو میں برا سمجھا جاتا ہے, لیکن عربی میں کہہ سکتے ہیں جاہل یا لا علم, اطلاع نہیں تھی. تو ہمارے یہاں
تفسیر جب آتی ہے تو ہمارا علم بڑھ جاتا ہے. یہاں تفسیر کا مطلب کچھ اور ہے جو امام بتائیں گے. وَكَذَلِكَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب, اسی طرح سے امیر المومنین تھے. قَدْ عَلِمَ جُمَلَ الْعِلْمِ, جو رسول خدا کو دیا گیا پورا علم رسول خدا دے کر چلے گا. کس کو؟ جناب امیر کو. سب کا سب علم مولا کائنات کو پتا تھا. پھر نازلنا 10 ہجری کے بعد 11 ہجری کی رمضان میں 23 رمضان کی شب کو کیا ہوا؟ فرما رہے ہیں یاتی تفسیرہ فی لیال القدر, اس کی تفسیر مولا کے پاس آتی تھی. اب تفسیر کا ذہن میں رکھیے گا, تفسیر کا مطلب کیا ہے اس روایت میں. کما کان مع رسول اللہ, جس طرح سے رسول خدا کے ساتھ ہوتا تھا وہی ہوتا ہے. سائل نے پوچھا او ما کان فی الجمل تفسیرون, یہ مجھے لگتا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی تھا. یا ابن رسول اللہ, آپ نے فرمایا کہ جمل کی صورت میں تھا, جملے کی جمع ہے, یہ جملے کی صورت میں تھا, تفسیر آتی تھی. تو کہہ رہا ہے وہ جو جمل کی صورت میں علم دیا گیا تھا خود اس جمل میں تفسیر نہیں تھی اس کی. یعنی کیا خدا تبارک و تعالیٰ کو دوبارہ بھیجنی پڑ رہی ہے تفسیر اس کی؟ جمل جب دیے تھے تو تفسیر بھی ساتھ میں نہیں دی تھی. واضح ہوئی بات. امام نے فرمایا بلا, ہاں دی تھی. وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا يَأْتِي بِالْأَمْرِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فِي لَيَالِ الْقَدْرِ, لیکن شب قدر میں, یاد رکھیے امام نے کیا کہا, جمل کی صورت میں آیا تھا, تفسیر بھی دی تھی, لیکن شب قدر میں پروردگار کی طرف سے کیا نازل ہوتا ہے؟ امر نازل ہوتا ہے. امر نازل ہوتا ہے, خوب توجہ کیجیے گا. من کل امر, امر نازل ہوتا ہے. الی النبی و الی الاوصیاء, نبی تک وہ امر آتا ہے اور اوصیاء تک وہ امر آتا ہے. کس طرح سے آتا ہے؟ افعل کذا وکذا. خوب توجہ, یہ روایت یعنی بڑی مشکل سے چھانٹا ہے میں نے اس روایت کو کہ ہمارے ذہن میں کوئی شبہ نہ رہے اور ہم آسانی سے یہ مرحلہ گزار دیں. شب قدر میں کیا آتا ہے؟ امر آتا ہے. کیا امر آتا ہے؟ افعل کذا وکذا, اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو. لامر قد کانوا علموہ, اس کام کے سلسلے میں حکم آتا ہے کہ اس کو اس طرح سے کرو جس کو پہلے سے معصومین جانتے ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ فلاں آدمی کو اس سال تم حج پہ جانے کی اجازت دو مثلا, یہ پہلے سے پتا ہوتا ہے, یہ حکم پہلے سے پتا ہوتا ہے, لیکن جو اجازت ملتی ہے یا انفاذ مشیت ہوتا ہے یہ شب قدر میں ہوتا ہے. افعل کذا وکذا لامر کانوا قد علموہ من قبل, ایک ایسا سلسلے میں امر آتا ہے جس کو پہلے سے امام جانتے ہوتے ہیں. خوب توجہ کیجئے یہاں پر. امروا کیف یعملون فیہ, ائمہ کو اوصیاء کو حکم دیا جاتا ہے کہ کیسے اس امر کے سلسلے میں عمل کریں. قلت, راوی کہتا ہے میں نے کہا فسر لی ھذا, اس کی تفسیر بیان کیجئے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھا پہلے بڑا ڈر رہا تھا, ناراض تو نہیں ہوں گے آپ, لیکن اب تھوڑا سا بے تکلف ہو گیا. فسر لی ھذا یعنی اب اس کی تفسیر بیان کیجئے. امام نے فرمایا دیکھو, لم یمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا حافظا لجملۃ العلم و تفسیرہ, رسول خدا کو موت نہیں آئی مگر یہ کہ رسول خدا پورا کا پورا علم اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے اور اس کی تفسیر بھی محفوظ رکھتے تھے. رسول خدا کے بعد تفسیر بھی تھی اور وہ علم بھی تھا. لہٰذا راوی کا سوال کیا تھا؟ راوی کا سوال یہ تھا کہ کیا جمل کی صورت میں جو علم آیا تفسیر بھی آئی کہ نہیں آئی؟ امام فرما رہے ہیں جمل کی صورت علم بھی آیا تھا, تفسیر بھی آئی تھی. اچھا پورا مسئلہ کیا ہے پھر؟ یہ لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے؟ جمل بھی تھے, تفسیر بھی تھی, مولا کائنات کے پاس بھی آئی, رسول خدا پر فرشتے اترتے تھے, جناب امیر پر بھی فرشتے ہوتے, آج حضرت حجت پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو پھر یہ ہوتا کیا ہے؟ اس کی تفسیر امام نے فرمایا رسول خدا کو جب موت آئی اور فوت ہوئے, انتقال ہوا, سب کا سب علم حافظا لجملۃ العلم, وہ تمام کے تمام علم کے مالک تھے اور اس کی تفسیر کے مالک تھے. قلت, پھر میں نے پوچھا فالذی کان یاتی فی لیال القدر علم ما ہوا, پھر یہ شب قدر میں کیا نازل ہوتا تھا؟ یہ چھوڑ نہیں رہا مطلب اپنے اس سوال کا پیچھا اور چاہتا ہے کہ میں اس کو لے کر جاؤں جواب. امام نے فرمایا الامر والیسر فیما کان قد علم, حکم اس کا اور اس کو جاری کر دینا, یسر یعنی آسان کر دینا, اس کو ریلیز کر دینا جس کو پہلے جانتے تھے. قال السائل, پھر سوال پوچھا اس نے, فما یحدث لہم فی لیال القدر علم سوا ما علموا,
خوب اچھی طرح سے. یہ کوئی پکا مجھے کوئی مولانا ٹائپ آدمی رکھ رہا تھا نجف قوم کا, کہہ رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علم پر علم نازل ہوتا تھا شب قدر میں, وہ وہی علم آتا تھا کہ جس کو پہلے سے جانتے تھے. اس کا یہ پرابلم ہے. خوب یعنی واقعی شاباش دینے کے لائق ہے یہ شخص کہ اس تہ تک جانا چاہ رہا ہے کہ جو تہ سمجھ لئیے کہ ہے کیا سلسلہ. یعنی اس کا مطلب ابن رسول اللہ کہ جو علم پہلے سے جانتے تھے وہی دوبارہ نازل ہوتا تھا, کوئی نئی بات تو نہیں ہوتی تھی. امام نے فرمایا ھذا مما امروا بکتمانہ, یہ وہ چیز ہے جس کو چھپانے کا ائمہ کو حکم دیا گیا ہے. ولا یعلم تفسیر ما سألت عنہ الا اللہ عز وجل, یہ جو تم نے پوچھا خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اس کو. مطلب خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, ائمہ نہیں جانتا, نہیں ائمہ پر نازل ہو رہا ہے. یعنی یہ بات جو ہے خدا جانتا ہے, ہم تمہیں نہیں بتائیں گے. اس کا یہ معنی ہے جو نازل ہوتا تھا وہ ہم تمہیں نہیں بتا سکتے. اس کو حکم دیا ہے کہ کتمان کرنے کا. قال السائل, یہ دوبارہ پھر پوچھا اس نے, بلکہ چوبارہ پوچھا. فہل یعلم الاوصیاء ما لا یعلم الانبیاء, وصی جو ہیں رسول کے اوصیاء وہ چیز جان لیتے ہیں جس کا خود انبیاء کو بھی علم نہ ہو. یہ بات سوال سمجھ میں آ گیا کہ مولا کائنات نے وہ چیز پتہ لگ گئی جس کا خود رسول خدا کو بھی علم نہ ہو. جناب یوشع یا جناب شمون کو وہ علم ہو گیا جو حضرت موسیٰ یا عیسیٰ کو نہیں تھا. حضرت شیس کو وہ علم تھا جو حضرت آدم کو نہیں تھا. امام نے فرمایا لا, نہیں ایسا نہیں ہے. وَكَيْفَ يَعْلَمْ وَصِيٌّ غَيْرَ عِلْمِ مَا أُوصِيَ إِلَيْهِ, نہیں ایسا نہیں ہے. وصی اس علم کے علاوہ اور کون سے علم تک جا سکتا ہے سوائے اس علم کے جو اس کو دیا گیا ہے. وصی کے پاس سارا علم اپنے کس کا ہوتا ہے, نبی کا ہوتا ہے, جو اس کو وصیت کے ذریعے علم دیتا ہے. جو دیا گیا ہے وہ نبی سے آیا ہے, اس کے علاوہ کوئی اور علم مزید آگے بڑھ گیا. اگر یہ علم جو مولا کے پاس آ گیا ہے جو نہیں ہے رسول خدا کے پاس, تو مولا کے پاس جو بھی چیز آئی ہے وہ رسول خدا سے ہو کر آئی ہے. قال السائل, پھر پوچھا اس نے فہل یسعنا ان نقول, مولا یہ بتائیے کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, ہمارے لیے کہنے کی اجازت ہے, ان احدا من الوصاة یعلم ما لا یعلم الاخر, کہ آپ کے اوصیاء میں سے 12 میں سے یا انبیاء کے اوصیاء میں سے کسی کو ایک ایسا علم ہو جو دوسرے کا نہ ہو. فرض کہ امام باقر کو ایسا علم ہے کہ جو امام رضا کو نہ ہو, یا امام رضا کو ایسا علم ہے کہ جو امام حسن مجتبیٰ کو نہ ہو, کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ قال اللہ, امام نے کہا نہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لم یمت نبی الا وعلمہ فی جوف وصیہ, کوئی نبی اسے موت نہیں آتی مگر یہ کہ اس کا علم اس کے وصی کے وجود کے اندر چلا جاتا ہے. وَإِنَّمَا تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, اب شب قدر کو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا شب قدر کو یہ ہوتا ہے کہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں شب قدر میں بالحکم الذی یحکم بہ بین العباد, اس حکم کے ذریعے جس حکم کو وسیع لوگوں کے درمیان رائج کرتا ہے اور اس حکم کو جاری کرتا ہے لوگوں کے درمیان. یعنی 23 رمضان کو حکم ہو گیا کہ فلاں صاحب حج پہ جائیں گے, 23 رمضان کو حکم ہو گیا کہ فلاں صاحب عمرے پہ نہیں جائیں گے, لہٰذا ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں کہ پاسپورٹ ٹکٹ سب آ گیا, حکم ہو چکا ہے. کیا کریں پھر؟ اب حکم تو وہاں سے ہم بیٹھے رہیں نہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ یہ میں کس معنوں میں کہہ رہا ہوں. یعنی آپ کو حتی الامکان کوشش کرنی ہے. فقہ اگر آپ سے کہتی ہے کہ آپ کے اوپر واجب ہو گئی یہ چیز, آپ کوشش کیجئے, اذان کا وقت ہو گیا, پانی ڈھونڈیے, وضو کیجئے, قبلہ پوچھیے اور جا کر مصلی پر کھڑے ہو جائیے. نہیں, حکم ہوگا تو کوئی مجھے فرشتہ آ کر کھینچ کے چلا جائے گا. حکم کا مطلب یہ نہیں ہے. حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی کوشش کیجئے, ہوگا وہی جو خدا چاہے گا. لیکن کوشش کرنا آپ کا فریضہ ہے, آپ کی ذمہ داری ہے. کوشش نہیں کی اور اگر قافلے میں نہیں جا سکے حج کے تو یہ گناہ گار ہوا انسان. اچھا, اب یہاں پر آئیے دوبارہ. قال السائل وما كانوا علموا ذلك الحکم, یعنی وہ حکم ان کو نہیں پتا تھا. یا اپنا رسول اللہ آپ نے ابھی فرمایا کہ شب قدر میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں, اس حکم کو دیتے ہیں جس حکم کو ولی خدا وسیع لوگوں کے درمیان انجام دیتا ہے, اور اس حکم کے ذریعے حکم کرتا ہے, اس حکم کے ذریعے فیصلہ کرتا ہے, اپنے فیصلے کو فائنل شکل دیتا ہے. آپ نے ابھی یہ فرمایا. تو سوال میرا یہ ہے وما كانوا علموا ذلك الحکم, یہ حکم پہلے ان کو نہیں پتا تھا جو انہوں نے کہا کہ آج میں یہ حکم کرتا ہوں 23 رمضان کو فرض کیجئے. قالوا, امام نے فرمایا بلا قد علموہ, پتا تھا, امام کو پتا ہوتا ہے.
وَلَكِنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ إِمْزَاءَ شَيْءٍ مِّنْهُ، لیکن یہ ان کو پتہ تو ہوتا ہے لیکن ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہوتی، یا یہ نہیں کرتے یہ کام، یا نہیں کر سکتے اس حکم کو جو ان کو پتہ ہے، اس حکم کا امضا نہیں کر سکتے۔ امضا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اسٹیمپ لگانا اور امپلیمنٹیشن اور اجرا کے مرحلے پر لے آنا۔ یہ اس حکم کا جو ان کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اجرا کا حکم نہیں کرتے۔ لا یستطیعون امضاء شیء منہ حتی یؤمروا فی لیالی القدر، کب امام کہتے ہیں اب ہو گیا یہ؟ جب تک کہ لیالی القدر میں، شب قدر میں امام کو حکم نہ دیا جائے اس کا کہ کیف یصنعون الی السنہ المقبلہ، کہ اگلے سال تک امام کو کیا کرنا ہے۔ یہ کس کے بارے میں کیا کرنا ہے یہ فیصلہ امام کو دیا جاتا ہے۔ کب دیا جاتا ہے؟ حکم بھی پتہ ہوتا ہے، جمل بھی پتہ ہوتا ہے، تفسیر بھی اس کی پتہ ہوتی ہے، لیکن کہا جاتا ہے مثال دے دوں میں کہ بہرحال لوگ بھی سن رہے ہوں گے بیچارے، آپ تو سامنے بیٹھے ہیں تو بہت آسان کسی حد تک لگ رہا ہوگا۔ 10 کروڑ 10 ارب 10 کھرب روپے پڑے ہیں بینک کے اندر، بینک کا پریزیڈنٹ ہے، اس کو کہا جاتا ہے آپ ان صاحب کو پیسے دے دیجئے، آپ ان صاحب کو پیسے مت دیجئے۔ لیکن یہ پھر مثال ہے، یہاں پر بینک والا اس مالک سے جس نے کہا ہے کہ اس کو ان کو اتنے پیسے دے دیجئے، یہاں پر بیچارہ ہیچکارے ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوتے، کہتا ٹھیک ہے دے دوں گا، آپ نے کہہ دیا، صدر صاحب نے کہہ دیا، حاکم نے کہہ دیا، میں دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر امام کا ایک تعلق اور بھی ہے پروردگار عالم کے ساتھ۔ 23 رمضان کو ہمیں کیا حکم ہوا ہے؟ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن کثرت سے پڑھنے کا، انا انزلنا کثرت سے پڑھنے کا، یعنی شاید یہ کہا جا سکے کہ روح حضرت ولی عصر کو تم خوشحال کرو، تاکہ اگر تمہارے نام عمل میں کوئی کمی بیشی ہے اور حالات ناگوار پیش آنے والے ہیں تو یہ بینک کے مینیجر کی طرح نہیں ہے تمہارا امام، بلکہ اس کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اس کی روح تمہاری طرف سے نرم ہو جائے گی، تو شاید یہ دعا کرے، شاید مطلب یہ کہ شاید ہم اس مرحلے پہ پہنچ جائیں کہ امام دعا کریں تو ہمارے لیے چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ اور دیکھیے استغفار کا حکم ہے، صلوات کا حکم ہے، شب قدر میں انا انزلنا پڑھنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے بعد انا انزلنا کی فضیلت جا کر دیکھیے آپ، 10 20 25 روایتیں جو میں نکال پایا، اور پھر آپ دیکھیے کہ شب قدر میں انا انزلنا پڑھنے کا کیا حکم ہے، اس ثواب کو جوڑیے آپ شب قدر کے ساتھ، وہ ثواب شب قدر میں جب ملائکہ نازل ہونے پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلدی جلدی نہا دھو کر پاک و صاف ہو جاؤ، تاکہ تمہارے بارے میں اگلے سال تک کے جو فیصلے ہیں وہ اچھے فیصلے آئیں، اس کلاس میں تمہیں نہ روک دیا جائے، اگلی کلاس میں بھیجا جائے، اگلی سیٹ پر بٹھایا جائے، اچھا یونیفارم دیا جائے، یہ تمام باتیں کہ جو بچوں کے حوالے سے ان کی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اچھا، اب اگلے سال تک کیا کرنا ہے ان کو حکم دیا جاتا ہے، یہ تم کام کر ڈالو، خوب توجہ کیجیے، حکم بھی پتہ ہے، یعنی XYZ صاحب ہیں، ایک صاحب ہیں زید، پتہ ہے کہ ان کو اولاد ملنی ہے، اگلے سال تک اولاد دے دیں، اجازت دی خدا کی کہ ہاں تم یہ نافذ کر دو اس مشیت کو، اور اسٹیمپ لگا دو، اس کو جاری کر دو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، کیا ہوتا ہے؟ ہمیں عالم بالا کی کیفیات نہیں پتہ۔ امام، یہ کام امام کی ذریعے مشیت کے ذریعے نافذ ہو جاتا ہے، اجرا ہو جاتا ہے، امپلیمنٹیشن ہو جاتا ہے اس کا، اور تمام کے تمام کام جو ہیں ملائکہ کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پروردگار قرآن میں فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس فرشتے ہیں جو ہمارے امر کو جاری کرتے ہیں، اس امر کی تدبیر کرتے ہیں، اس امر کی پلاننگ کرتے ہیں، ہم ان کو وہ حکم دیتے ہیں، وہ کام جا کر وہ تمام کے تمام کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی تمام کی تمام چیزیں روح امام سے نکل کر آ رہی ہیں امپلیمنٹیشن کے مرحلے پر۔ اگر رزق ملنا ہے کسی کو، رزق پر جو تعینات ہے، ڈیپوٹیشن پر ہے فرشتہ، وہ امام اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم اگلے سال تک اس کو اتنا رزق دینا۔ تو یہ پروردگار کو کیا ضرورت ہے، توحید کہاں گئی؟ دیکھیے سب یہ کوئی لیب ایسی نہیں ہے جہاں پر آپ جا کر اس کو ویریفائی کروا سکیں۔ یہاں پر ہم فلسفہ اور منطق نہیں پڑھ رہے، یہاں پر پروردگار ہم کہہ رہا ہے میں نے ایسا کیا ہے۔ کوئی انگریز آ جا کہ تم لوگ بریانی میں اتنی مرچیں کیوں ڈالتے ہو؟ کہ بھائی ہم بریانی ایسی کھاتے ہیں، نہیں اس میں مرچیں ڈال ختم کرو، ٹماٹر نکالو، کالی مرچ، گرم مسالہ، تو بھائی وہ پھر بریانی ہماری مشیت، ہمارے ارادے کا تقاضا یہ کہ یہ اسی طرح سے ہے، پسند آ رہا ہے بسم اللہ، نہیں پسند آ رہا دوسرے امام ڈھونڈ لیجیے، الحمدللہ بہت ہیں امام، مل جائیں گے آپ کو۔ یہ امامت اسی طرح سے چلے گی اگر کسی بھی لیب میں چیک نہیں کیا جا سکتا۔ واحد لیب ہے اس کی، کون سی لیبارٹری ہے؟ قرآن مجید۔ آیت یہ کہہ رہی ہے، ریفرنس پوائنٹ آپ کا کیا ہے؟ قرآن مجید۔ آپ ایک لٹمس پیپر ڈبوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اس میں یہ لگا ہوا ہے، کیسے؟
اس کو جائیے جا کر سائیکولوجی کی، جہاں پر سائیکولوجی کے پریکٹیکل ہو رہے ہیں وہاں جا کے چیک کیجیے. نہیں ہو سکتا بھائی، اس کو ایسڈ میں ڈبویا، پانی میں ڈبویا، یہ یہاں چیک ہوگا. تو پیتھولوجی کی چیزوں کو پیتھولوجیکل لیب میں چیک کیا جاتا ہے، فزکس کی لیب میں آپ جا کر چیک نہیں کر سکتے، اس کے لیے کوئی ریفرنس کی جگہ ہی نہیں ہے. کیا ہوتا ہے؟ تو مولانا اب اکثر بچوں کے ساتھ پرابلم ہے، بچے مولانا ہم دوسروں کو کیسے ثابت کریں؟ کس نے کہا دوسروں کو ثابت کریں؟ امام کہہ رہے ہیں عمر بکتمان نہیں، ان کو حکم دیا گیا چھپانے کا. تمہارے کیا وہ کہہ رہا ہے ابن مسعود ناراض مت ہوئیے گا. یہ سب باتیں عجیب و غریب مسائل چل رہے ہیں ہماری عقل و شعور سے دور. تو دوسروں کو کیسے سمجھائیں؟ مت سمجھائیے آپ دوسروں، کس نے کہا دوسروں کو سمجھائیں؟ کوئی اسی اچھم میں اس تگدوں میں نہیں رہی کہ دوسروں کو سمجھائیں. تو ایک بات یہ، اور ہم روایت کو ختم کرتے ہیں، ختم نہیں ہوئی یہ روایت. تو قال سعید یا ابا جعفر لا استطیع انکار ھذا، اے امام باقر میں اس کا انکار نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، امام نے فرمایا، امام باقر نے من انکرہ فلیس منا، جو اس کا انکار کرو ہم میں سے نہیں ہے. اچھا میری سمجھ میں نہیں آ رہا، نہیں آ رہا بھائی، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آئی. اچھا اب یہاں پر یہ روایت طویل ہے، یہاں پر روایت ختم ہو گئی، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا الحمدللہ. اور آخر میں امام نے وہ جملہ کہا ہے کہ کہتا ہے کیسے میں سمجھوں کہ شب قدر آئی؟ امام نے کہا جب ہر روز ہر شب رات کو 100 دفعہ سورہ دخان پڑھو، 100 دفعہ سورہ دخان. جب شب قدر آئے گی امام نے فرمایا فَإِنَّكَ نَاظِرٌ إِلَى التَّصْدِيقِ الَّذِي سَأَلْتَ عَنْهُ، تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس چیز کی تصدیق کو جس کا تم نے سوال کیا. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ امام نے اس شخص کو دیکھ کر یہ بات کہی، ہم اور آپ پڑھے جائیں 100 دفعہ سورہ دخان نہیں دکھے گی تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. جو عمومی طور سے حکم آیا شب قدر اور ماہ مبارک رمضان میں وہ 1000 دفعہ انا انزلنا کا آیا ہے. وہاں پر آیا من قرأ یا من تلا، جو بھی تلاوت کرے گا. وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی، امام نے اپنے چاہنے والوں کو عمومی اجازت دی ہے. لیکن کیا ہے یہاں پر کہ فَإِنَّكَ، تم دیکھو گے، تمہارا لیول یہ کہ میں تمہیں اس بات کی اجازت دے رہا ہوں. ہاں اگر کوئی دوسرا پڑھے گا تو شاید اس کی سمجھ وہ یہ نہ دیکھ پائے. اللہم صلی علی محمد. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.